اب سے اللہ سے عافیت چاہتے ہیں کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے، دنیا سے جائیں تو قرآن پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا جنازہ میرے گھر سے نہ اٹھا، میرا جنازہ میری مدرسے سے میرے گھر آئے۔ حضرت شیخ کی ذاتی جو کتابیں وہ 15,000 سے زائد کتابیں، ٹھیک اور ان میں سب سے قیمتی کتابیں جو ہیں وہ علم قرات کے اوپر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بات کریں گے اپنے شیخ کے بارے میں، کچھ وقت گزاریں گے ان کی یاد کی گھڑیوں میں انشاءاللہ۔ جہاں تک بات ہے شیخ رحمہ اللہ کی، وہ ایک مستند عالم دین بھی تھے، علم قرات پر بھی انہیں عبور تھا، اس کے ساتھ ساتھ وراثت، تفسیر اور بھی مسائل بہت زیادہ، یعنی اتنے بڑے شخص ہونے کے باوجود، اور آج کا تو گلی محلے کا کوئی کونسلر بن جائے، بالکل حقیقت بات ہے، اس کو ملنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے بالکل پڑے۔ ایسے ہی۔ ہم نے اپنے شیوخ کو واقعی دیکھا ہے، جو بڑی شخصیات ہیں، جب دل چاہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور دروازہ کھلا ہوتا بالکل ہے۔ ایسے۔ یہ بڑی بات ہے۔ شیخ نے مکمل 50 سال کے قریب وہ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی جگہ پر خطابت بھی وہیں پر کی اور تدریس بھی اسی جگہ پر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، منیب ارشد اپنے پوڈ کاسٹ چینل سے دوبارہ حاضر ہوں، اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، بہت بڑی شخصیت کے فرزند ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ شخصیت کے جنہوں نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک اتنا بڑا نقش چھوڑا ہے، اس دنیا پر اتنا بڑا نشان چھوڑا ہے کہ تا قیامت لوگ نسلیں اس سے فائدہ حاصل کرتی رہیں گی۔ علم کا وہ کام اور اللہ کی کتاب کا وہ کام جو اس شخصیت نے چھوڑا، اپنے پیچھے ورثہ کے طور پر چھوڑا، وہ ہمارے شیخ، وہ استاذ القرہ والمجودین شیخ محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ تعالی، جو اس دنیا سے اب جا چکے ہیں، لیکن ان کے جانے کے باوجود، ان کے جانے کے بعد جو لوگ ان کے علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جو نئی نسل ان کے علم کو سیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، یقیناً وہ بہت بڑا کام ہے۔ آج ہم ایسی ہی شخصیات سے، ان کے تعارف سے، ان کے جاننے سے بہت دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کتاب سے تعلق بہت کم ہے، ہمارا علم سے تعلق بھی بہت کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی شخصیات کو سمجھیں، دیکھیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی کتاب کی خاطر، جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خاطر وہ لگائی ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نئی نسلیں، پرامن نسلیں اور بہترین نسلیں تیار ہوتی ہیں، جو قوموں کو عروج کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آج ہمارے شیخ کے فرزند، جو کہ انہی کے کام کو لے کر چل رہے ہیں، انہی کے ادارے کو انہوں نے ان کے بعد اچھے طریقے سے سٹیبل کیا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ادارے کو آ کے دیکھیں، اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو دکھائیں کہ قرآن کا کام، قرآن کو خوبصورت پڑھنے کا کام، تجوید و قرات کا کام کس قدر بڑے لیول پر ہوتا ہے، اور کس قدر لوگ اور بچے تیار ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارے شیخ کے شاگرد موجود ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کر سالہ سال جس شخصیت نے کام کیا، ان کا فیض یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ ان کے پڑھے ہوئے شاگرد قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا ورثہ ہے۔ تو ہم بات کریں گے اپنے شیخ کے بارے میں، کچھ وقت گزاریں گے ان کی یاد کی گھڑیوں میں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ان کے بیٹے شیخ محمد اویس عاصم صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں، کیسے احوال ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے منیب بھائی، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی؟ الحمدللہ بہترین، میں اللہ کا بہت احسان ہے، اور شیخ کی بہت یاد بھی آ رہی ہے اور یاد آتی رہے گی کہ ہم نے بھی ان کے قدموں میں بیٹھ کر بہت ساری باتوں کو سیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قاری قرآن کے بارے میں اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ شیخ کو بھی یقیناً ہم نے ایسا ہی پایا ہے کہ قرآن کے اوپر ان کا عمل، ان کا وہ پختہ علمی ہونا قرآن مجید کے اوپر، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔
قرآن مجید کی یا قاری قرآن کی عظمت کے بارے میں کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں تک بات ہے شیخ رحمہ اللہ کی، وہ ایک مستند عالم دین بھی تھے، علم قرات پر بھی انہیں عبور تھا، اس کے ساتھ ساتھ وراثت، تفسیر اور بھی مسائل بہت زیادہ ان پر عبور ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ان کا جو شوق اور ذوق یہی تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور رات اگر 12 بجے بھی حضرت شیخ کا کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا نا کہ میں نے یہ بات سیکھنی ہے یا سننی ہے یا سمجھنی ہے، تو انہوں نے کبھی اپنے ماتھے پر بل بھی نہیں لے کے آئے، فوراً دروازہ کھولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید کہا کہ اس بندے کو لے کے آؤ۔ یعنی ہم لوگ اعتراض میں کرتا تھا کہ ابا جی آپ رات کا آدھی رات ہو چکی ہے، اب یہ بندہ آ رہا ہے، اس نے پڑھنا ہے، کوئی ٹائم ہے، تو ابا جی رحمہ اللہ قرآن واسطے 24 گھنٹے ساڑھے دروازے کھلے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا ایک اوڑھنا بچھونا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، یعنی اتنے بڑے شخص ہونے کے باوجود، اور آج کا تو گلی محلے کا کوئی کونسلر بن جائے، بالکل حقیقت بات ہے، اس کو ملنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے بالکل پڑے۔ ایسے ہی۔ ہم نے اپنے شیوخ کو واقعی دیکھا ہے جو بڑی شخصیات ہیں، جب دل چاہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور دروازہ کھلا ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا، تو کسی کا فون آ جانا تو انہیں وہ فوراً بے چینی لگ جانی کہ پتہ نہیں اس بندے نے کوئی مسئلہ نہ پوچھنا ہو، فوراً انہوں نے اپنا ہاتھ صاف کرنا یا کسی کپڑے سے صاف کر کے فوراً فون سننا کہ یار اس میری وجہ سے اس کا کوئی کام رہ نہ جائے، یعنی کوئی اس نے کوئی کام پوچھنا ہو، کسی مسئلے میں کوئی پھنسا ہوا ہو۔ حضرت شیخ کی وفات پر قاری سید صداقت جو ملک ایوارڈ یافتہ قاری ہیں، ہمارے پاکستانی انٹرنیشنل قاری ہیں، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں دنیا میں کسی بھی کونے پہ اگر علم قرات میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا تو میں فوراً حضرت شیخ کو فون کرتا اور حضرت شیخ سے رابطہ کرتا اور ان سے اپنی رہنمائی لیتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی ان کو فون کسی نے کیا نا، تو وہ اسی وقت فون سن کے، ہاں جی استاد جی یہ مسئلہ ہے، تو یہ نہیں کہ اے ٹائم ہے، یہ نہیں اے ٹائم ہے پتر، نہیں، فوراً اچھا بیٹا اس طرح مزید میں تینوں دسنا وا، 1 منٹ ٹھہر جا، فلانی کتاب چ بھی اس طرح لکھا، فلانی کتاب چ بھی اس طرح لکھا، باقاعدہ کتابوں کے حوالے دے کے، سبحان اللہ، اور کتاب سے اتنی محبت کہ لائبریری ان کو زبانی یاد تھی۔ واہ۔ کتاب منگوانے کا طریقہ، بیٹا دیکھو جب آپ لائبریری میں جاؤ گے، جاتے ہی دائیں سائڈ پہ آپ نے دائیں سائڈ پہ مڑنا ہے، پہلا رینک چھوڑنا ہے، دوسرا رینک چھوڑ دینا ہے، تیسرے رینک میں نیچے سے گننا شروع کرنا، جو چوتھے نمبر پہ جو لائن ہوگی نا، اس میں 5ویں نمبر پہ نیلے رنگ کی جو کتاب ہے نا وہ لے کے آؤ۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی ان کا یہ انداز تھا کہ وہ بالکل ہمیں بتاتے، تو ہم چھوٹے چھوٹے اس وقت میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا، کتابوں کے نام پڑھ نہیں سکتا تھا، مگر انہوں نے سمجھا کے اس انداز سے بھیجنا کہ فوراً جا کے ٹھک وہی کتاب پکڑنی، لا کے انہیں پکڑا۔ اور جب انہوں نے ہم واپس رکھ کے آتے لائبریری میں داخل ہونا، تو سب سے پہلے انہوں نے وہ کتاب دیکھنی کہ صحیح رکھی ہے کہ نہیں، اگر الٹی رکھی ہے یا اوپر رکھ دیا تو فوراً انہوں نے بنائے درا پتر او دے تینوں کیا سی وہ کتاب لے کے آتے او دے تو الٹی رکھی ہے، تو وہ فوراً اس کو سیدھا کرنا، یعنی نظر کتاب کے اوپر۔ لائبریری سے جان سے محبت۔ لائبریری سے یاد آیا کہ لائبریری میں کتابیں شیخ کی ہیں کتنی اس وقت، جو اندازاً کتنی موجود ہیں، کتنی بڑی لائبریری ہے؟ جو ہے گھر سے لائبریری جو ادارہ بچیوں کا ابا جی رحمہ اللہ نے اپنی حیات میں بنایا تھا، مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ للبنات کے نام سے، اس کا 5 مرلے کا مکمل ایک فلور، اور اس کی زمین پر آ کے دیکھیں ابھی بھی اس کی زمین پر کتابیں پڑھی، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے۔ تو اس وقت ہم نے رجسٹروں کے اوپر نوٹ کیا تھا، وہ قاعدہ رجسٹر لا کے کتاب کا نام، مصنف کا نام، کتنے پیجز کی کتاب ہے، اور الف سے علیحدہ بے، یعنی پوری حروف تہجی کی ترتیب سے کتابیں نقل کی تھیں۔ مگر وہ ہماری قسمت کے جب حضرت شیخ کا ساتھ حادثہ پیش آیا تو وہ رجسٹر جو ہے نا وہ سارے جل گئے۔ وہاں پہ تقریباً 12 کے 15 رجسٹر تھے، جس میں ہم نے 15,000 کتاب کاؤنٹ کی تھی۔ اور اس کے بعد جو اب میں دوبارہ جو مدینہ منورہ گیا، اللہ توفیق دی، وہاں سے لے کے آیا اور کچھ یہاں سے خریدی، وہ علیحدہ ہے۔ حضرت شیخ کی ذاتی جو کتابیں وہ 15,000 سے زائد کتابیں، ٹھیک، اور ان میں سب سے قیمتی کتابیں جو ہیں وہ علم قرات کے اوپر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتاب میں ایک دفعہ شیخ نے ذکر بھی کیا تھا کہ مجھے گھر سے جو پیسے ملتے تھے زمانہ طالب علمی میں، تو مجھے گھر والے کھانے کے لیے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، لیکن میں کتابیں خریدا تھا، اور گھر والے پوچھتے بھی تھے اس بات پہ۔ شیخ صاحب کا یہ ہوتا تھا کہ میں نے یہ کتابیں پیٹ کاٹ کے یہ کتابیں لی ہیں، یعنی کتاب کا شوق ایک مہنگا شوق ہے، مگر حضرت شیخ رحمہ اللہ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے،
ان کی دن رات یہی کوشش ہوتی تھی کہ یار کتاب خریدنی ہے. آخری وقت میں ان کے ساتھ عمرے پہ گیا تو ہم مدینہ منورہ میں نا جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے سامنے ایک مکتبہ تھا, وہاں پر کتابیں دیکھ رہے تھے. تو ہم دونوں کے پاس تقریباً 700 یا 900 ریال تھا. تو ابا جی رحمہ اللہ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے, ہم مکتبہ کے اندر داخل ہوئے. یہ کتاب ان کی عادت تھی, عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کتاب دیکھتے سب سے پہلے اس کی فہرست چیک کرتے. اچھا. فہرست چیک کرنے کے بعد فوراً یعنی فہرست چیک کر کے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیگ میں سے ایک چاول چیک کرتے ہیں, جو بالکل ماہر لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کیسے کیا کتاب. اچھا بہت ساری کتابیں جب انہوں نے نکالی نا تو میں کہا ابھی سارے کو پیسے تھوڑ جانے نے. ہاں کہتے پتر ایدے کو رہا دیں گے, اسی کو بندوبست کر لیں گے پیسے کا, تو کیوں پریشان ہونا ہے. یعنی وہ اپنے ساری کتابیں نکال کے اس کے ٹیبل پہ لا کے رکھیں, اور میں اور ابا جی ابھی بحث کر رہے ہیں. اچھا. میں کہ جڑیاں قیمتی ضروری کتاباں نا وہ اسی لے جانے ہیں, جڑیاں کتاباں نے نا وہ پھر میں بعد چو آہستہ آہستہ خریدتا رہاں گا. اگر اسی نہ جو کٹھیاں ابو کہیں اور پتر تو ایک دفعہ بل تے بنوا, تو بل بنوا اسی دیکھنے کی ہے, تو بل تے بنوا. مجھے یہ یاد ہے کہ اس نے جب بل بنایا تو ہمارا 5500 ریال کا بل بنا. 5500 ریال کا بل بنا. تو ابا جی کہتا ہے تو اینو کہہ کہ اسی جڑا نا 900 ریال ہے ساڈے کو, اے رکھ لے تے باقی کل پرسوں تک بندوبست کر کے کتاباں چک لیں گے. میں کہ ابو جی تسی جڑی ضروری کتاباں نا ہم وہ لے لیتے ہیں, تو باقی ہم آہستہ آہستہ میں لیتا رہوں گا, میں ادھر ہی ہوں تو آپ پریشان نہ ہو. کہتے نہیں یار کتابیں بڑی قیمتی ہیں, پتہ نہیں دوبارہ ملیں کہ نہ ملیں. تو عربی کتابوں کا یہ مسئلہ بہت ہے کہ ایک مرتبہ مارکیٹ میں آتی ہیں دوبارہ کئی سال ملتی نہیں ہیں. تو ابھی ہم یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ ایک خاتون مکتبہ میں داخل ہوئی. اچھا. داخل ہو کے نا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شیخ کون ہے. اچھا. میں نے کہا یہ جامعہ اسلامیہ کے متخرج ہیں اور عرصہ 40 سال سے تجوید و قرات کا کام کر رہے ہیں, ان کا مدرسہ ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیخ نے ساری کتابیں خریدی ہیں. میں کہا جی خریدی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں باہر گاڑی میں بیٹھ کے کب سے دیکھ رہی ہوں کہ ویل چیئر پہ بیٹھا بزرگ پہلے کتاب دیکھتا ہے پھر آپ کو پکڑاتا ہے, تو یہ کتاب سے کافی محبت کرتا ہے. اس نے اسی وقت مکتبے والے کو کہا کہ یہ جو بل ہے یہ میں ادا کروں گی, اگر شیخ کو مزید اور کتابیں چاہیے تو لے لے. اللہ اکبر. تو میں نا خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا. تو ابا جی رحمہ کہتا دیکھ پتر اے قرآن دی برکت ہے, اسی پتہ نہیں کتوں ادھار منگنے سی کی کرنا سی تے دیکھ اللہ نے سارے پیسے پورے کرا دے. یعنی وہ 5500 ریال کا جو ہمارا بل بنا تھا, وہ جتنے بھی ریال تھے ان کا بل بنا, وہ خاتون دے کے چلی گئی. ہم نے وہ کتابیں خرید لی. اگلے دن ابا جی پھر کہنا پتر پھر چلیے مکتبے ذرا جا کے ہور ویلیے, کل میں ادھا دیکھا سی. میں کہا سارا تو جی پھر لیا سی. نہیں یار مینوں سمجھ آ رہی کہ میں ادھا دیکھا سی, مزید دیکھنے چلیے. یعنی اچھا وہ قرآن کی برکات کے بارے میں کوئی اور واقعہ شیخ نے آپ کو بتایا ہو یا ایسا ہوا ہو, کیونکہ وہ خود بھی بیان کرتے ہیں. ایک دو باتیں تو میں نے سنی ہیں اور جو میرے ساتھ ایز اے شاگرد پیش آئی ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا, لیکن کوئی اور ایسا واقعہ جو قرآن. میں ابھی جو ہے نا نیا جامعہ اسلامیہ میرا داخلہ ہوا, مہد اللغہ میں پڑھتا تھا میں. تو ابا جی رحمہ اللہ نے مجھے فون کیا کہ کہاں ہو. میں نے کہا اس وقت واٹس ایپ اتنا عام نہیں تھا, 2012 کی بات ہے, اسکائپ پہ بات چیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. فون کیا کہاں ہو. میں نے کہا جی میں مدینہ میں ہوں, چھٹیاں ہوئی تھیں تو میں نے مکہ مکرمہ جانا تھا. کہتے کب جانا مکہ عمرہ کرنے. میں نے کہا جی ابھی 2-4 دن بعد جاؤں گا, ابھی تو پیپر دے کے فارغ ہوں, تھوڑی نیند شیند پوری کر لوں. کوئی چیز تو نہیں چاہیے. میں نے کہا جی کون آ رہا ہے. بس کوئی بندہ آ رہا ہے, اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے, تو کوئی چیز چاہیے. میں کہا نہیں کوئی چیز نہیں چاہیے. جب ابا یہ جہاز میں بیٹھ گئے تو بڑے بھائی قاری ابو بکر صاحب کا فون آیا کہ ابا جی عمرے پہ آ رہے ہیں. واہ. میں کہا تسی بولو دستے میں بڑیاں چیزاں منگانیاں سی. جہاں چیزاں تو میرے کو منگانیاں سی میں بندے دے ہاتھ بھی بھیجنیاں سی, تو دس دینا. اچھا وہ پہنچے نا وہاں پر, تو ابا جی کے ایک شاگرد ہیں قاری سعید جامی صاحب, نصرت العلوم میں مدرس ہیں, ٹانگوں سے معذور ہیں, بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور دیوبندی مکتبہ فکر سے, اور ماشاءاللہ بڑا علمی اور تحقیقی کام ملاقات ہوئی ان سے میری. انہوں نے نا ابا جی کو بتایا تھا کہ میں مدینہ گیا تو میں نے لطائف الاشارات نئی کتاب مجمع ملک فہد نے شائع کی ہے, 10 جلدوں میں ہے, تو میں خرید کے لایا ہوں. تو اس وقت میں نے ان کو تقریباً 1900 ریال کی وہ کتاب خرید کے دی 10 جلدوں میں. مجمع ملک فہد کی کتاب جو ہے وہ بڑی مہنگی کتاب ہے, اس کے اندر کاغذ بڑا عمدہ ہوتا ہے اور اس کی پرنٹنگ بڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. واہ. تو وہ کتاب بڑی مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
قاری صاحب کو میں نے لے کے دی تو وہ پاکستان لے کے آئے. انہوں نے ابا جی رحمہ اللہ کو بتایا تو ابا جی عمرے پہ آئے نا تو مجھے سب سے پہلے کہتے ہیں پتر یار میں اور لطائف الاشارات لینی ہے. ٹھیک ہے. میں کہا اچھا جی میں پتہ کرتا ہوں. 1900 ریال کی اس وقت لی تھی. آپ پتہ کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے کتنے کا. جنہیں دی بھی آیا پتر تو فٹافٹ پتہ کر کے آ کتاب لینی ہے. میں کہا تسی عمرے تے کھجوراں نہیں لینیاں. وہ اللہ دے بندے لوگ کھجوراں کھاندے رہندے نے. کتاب ساری ضرورت ہے اسی وہ لے کے جائیے. ابھی ہم کتاب پہ بحث کر رہے ہیں تو ایک شاگرد ہے قاری سلیم مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں وہ فوراً آ گئے. استاد جی میں آپ کو کھانا کھلانا ہے. وہ کہتے یار کھانا کھونا میں کوئی نہیں کھانا. تو ویسے دے نال جاتے میری یہ کتاب خرید کے لیا. اچھا. وہ نا وہ 1900 ریال نکال کے نا انہوں نے مجھے دیے آپ جاؤ تو کتاب لے کے آؤ. شیخ نے دیا. شیخ نے دیا. اچھا. ہم دونوں چلے گئے کتاب لینے. وہ راستے میں مجھے کہتا ہے یار شیخ صاحب کو میں نے کھانا کھلانا ہے تو آپ شیخ صاحب کو میں کہا یار شیخ صاحب کھانا نہیں کھاتے کیونکہ شیخ چل نہیں سکتے تو ہضم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں زیادہ دیر مسجد میں گزارنا ہے تو نارمل کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. ہم گئے تو وہ کتاب ہمیں ملی تقریباً 1200 ریال کی یا 1100 ریال کی نا مجمع ملک فہد سے. ٹھیک ہے. وہ کتاب ہمیں ملی تو وہ کہتا ہے اچھا شیخ نے کھانا نہیں کھانا یہ کتاب کے پیسے میں دوں گا. اچھا جی. اس نے پیسے دیے. میں نے آ کے شیخ کو بتایا تو شیخ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ. اب وہ شیخ اسی وقت جو ہے نا اس کی وہ فہرست نکالی اور وہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک نا مصری قاری وہاں پہ بیٹھا کسی کو پڑھا رہا تھا. اچھا. وہ شیخ کے پاس آ گیا. ہاں شیخ کم اشترا کتنے کی خریدی ہے. وہ ابا جی رحمہ اللہ میرا بیٹا جامعہ میں پڑھتا ہے تو اس نے خرید کے لایا. مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس نے نا فوراً اپنا نمبر دیا کہ اپنے بیٹے کو کہنا میرے ساتھ رابطہ کرے. ٹھیک ہے. شیخ نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے اس کا سعودی نمبر کیا ہے اس موبائل سے نکال لو. وہ اس نے نمبر نکال لیا. میں واپس آیا یونیورسٹی کپڑے شپڑے چینج کرنے گیا تھا. چھٹیاں تھیں. میں جب واپس آیا تو وہ مصری شیخ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو شیخ اپنا کتاب میں مگن ہے. ٹھیک ہے. اپنی کتاب لے کے بیٹھے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ مصری بھی پاس بیٹھا ہوا ہے. میں آیا کہتا یار دی گل سن کی کہنا ہے. میں کہا جی. کہتا یہ کتنے کی لی ہے. میں نے کہا میں 1100 ریال کی لی ہے. کہتا یہ شیخ کون ہے. میں نے کہا یہ پاکستان کے کبار مشائخ میں ان کا نام ہے شیخ عبدالفتاح مرصفی رحمہ اللہ کے یہ خاص شاگردوں میں سے ہیں. وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ شیخ ادریس ہے. اللہ یہ شیخ ادریس ہے. میں نے کہا ہاں یہ شیخ ادریس ہے. وہ فوراً اس نے ہاتھ چومنا شروع کر دیا. ماتھا چوما. یہ عادت ہے عربوں کی نا وہ مشائخ کے ماتھے چومتے ہیں. اور فوراً اس نے پہلے ڈیمانڈ رکھی کہ آپ کتنے دن یہاں پر ہیں. اچھا. آپ کتنے میں آپ کی خدمت کروں گا اور میں آپ کو قرآن سناؤں گا. تو اس نے پھر جو ہے وہ شیخ کو قرآن سنایا. وہ اس سفر میں پہلے وہ شاگرد تھا شیخ کا. جامعہ ازہر میں استاد تھے وہ. ٹھیک ہے. انہوں نے اس سفر میں شیخ کو وہاں پہ قرآن سنایا مکمل. تقریباً 10 دن کا جو سفر مدینہ منورہ میں پہلے دن شیخ نے گزارا نا 10 دن میں اس نے مکمل قرآن پاک سنا. وہ صبح فجر کے بعد آ جانا. گہوا اور کھجوریں شجوریں اس نے لے کے آنی. وہ بھی کسی کے گھر مہمان تھا مصر سے آیا ہوا تھا. اچھا اچھا. وہ وہاں سے لے گئے. اور جاتے وقت وہ مزید اور کتابیں جو شیخ نے بتایا نا کہ یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے مگر یہ میرے پاس ہے نہیں میں نے مکتبے جانا ہے اور وہ لکھ لیتا. اچھا اچھا. شیخ اس کو بتاتے. وہ جاتے وقت تقریباً 3-4 ہزار ریال کی کتابیں شیخ کو جتنی شیخ نے لکھائی تھی نا وہ لا کے دے گا کہ یہ. اچھا اب وزن کا مسئلہ بن گیا. ہاں شیخ بہت ساری کتابیں جمع ہو گئی. شیخ کہتے ہیں یار کتاباں. میں کہا جی کتاباں تو لیا میں کارگو کرا دینا. ٹھیک ہے. کہتا کتاب کارگو نہیں کرانی. میں اپنے ہاتھ لے کے جانی. میں کہتا سی کھجوراں نال لے کے جاؤ عمرے تو چلے ہو تو لوگوں نے کھجوراں وہ پتر اسی کھجوراں کسی نے نہیں دینیاں. کتاب ساری ضرورت ہے لے کے جانی سامان چ تو لینو. اچھا. وہ کارٹون پیک کیا وہ تو لایا ہم نے. تو وہ 80 کلو کے قریب کتابیں ہوں گی 2 کارٹون نا 40 کلو کی. اچھا. تو وہی قاری سلیم صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ شیخ میں نا سعودی برید جو ہے نا اس سے یہ کتابیں کارگو کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کے گھر جانے سے پہلے یہ کتابیں پہنچ جائیں گی. وہ شیخ کہتے ہیں نہیں یار میں نال لے کے جانے. کہتے ہیں شیخ آپ بے فکر ہوں سعودی برید ایک مکمل اعتماد والا ادارہ ہے اور مہنگا بھی ہے. یعنی 1 کلو اب جو ہے 170 ریال ہے. 1 کلو ایکسٹرا ہو تو نا 1 کلو کا وزن وہ پاکستان پہنچاتے ہیں 170 ریال کے حساب سے. یعنی سارے ٹیکسز لگا کے. تو وہ اس نے ہماری کتابیں جو ہے نا وہ کارگو کروا دی. شیخ رحمہ اللہ کے گھر پہنچنے سے پہلے کتاب پہنچ گئی. واہ. تو پھر مجھے بتانے لگے کہتا دیکھا
میرے کو اللہ پیسے نہیں سی ہے میں جنیا کتاباں سوچ کے ایسی اللہ نے منو دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی واقعتاً بے شمار برکات ہیں. اچھا شیخ کے بارے میں یہ بتائیں کہ انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے وہ کہاں سے پڑھے ہیں اور کس طرح اس وقت کچھ حالات کیسے تھے, اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو آگاہی ہو جائے. گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. ہمارے دادا جی جو ہے وہ حلوہ لگاتے تھے. ٹھیک ہے. ایک کمرہ تھا. ابا جی رحمہ اللہ میں بتاتے تھے کہ 6 چارپائیاں تھیں, 6 بھائی تھے ہم. چارپائی کے اوپر چارپائی رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو 3 بہنیں تھیں تو چارپائی کے اوپر چارپائی رکھی ہوئی تھی, اور والدین جو ہے چارپائی کے اوپر چارپائی رکھی ہے, اور درمیان میں پردہ ڈال کے ہم نے قضائے حاجت کا وہ معاملہ کیا, اور بجلی کا بھی اتنا اہتمام کوئی نہیں ہے. صبح جب ہمارے دادا ابو حلوہ پکاتے تھے, صبح لالٹین جلا کے انہوں نے حلوہ پکانا, تو ابا جی رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ابا جی نے وہ حلوہ کی وہ چاشنی بنانی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی آپ کے دادا جی ہاں تہجد کے وقت انہوں نے اٹھ کے اپنا وہ سامان تیار کرنا ہے, اٹھنا ہے 2-3 رکعتیں پڑھنی ہیں, پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا وہ سامان تیار کرنا شروع کرنا, اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو ابا جی چینیاں والی مسجد کے قریب کرائے پہ یہ گھر تھا, وہاں پہ رہتے تھے, اور ساتھ ہی ایک پرائمری اسکول میں انہوں نے مڈل کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دادا جی کو شوق تھا کہ میرے بیٹے جو ہے نا وہ سارے عالم بنے. علامہ صاحب احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کے وہ بڑے مریدہ تھے, فین تھے کہ بس جو بھی ہے نا. مگر ہمارا ایک تعلق غزنوی خاندان کے ساتھ بڑا تھا. ہمارے اب جو دادا کے والد تھے ان کا تعلق مولانا عبدالواحد غزنوی صاحب کے ساتھ تھا. پھر ہمارے دادا کا مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے ساتھ تھا. پھر ابا جی کا مولانا ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ کے ساتھ تھا. یعنی قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا. تو پھر ابا جی چینیاں والی مسجد میں قاری صدیق لکھنوی صاحب کے پاس. اچھا. تو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد نا ابا جی کو کہنے لگے کہ میں نے تراویحاں پڑھانی ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ شیش محل جو مدرسہ تقویت الاسلام ہے نا, وہاں پہ انہیں قاری کی ضرورت ہے حافظ کی تراویحاں پڑھانے کے لیے. تو مجھے اگر آپ بات کریں مولانا داؤد ابوبکر غزنوی صاحب سے, اس وقت مولانا داؤد غزنوی کا انتقال ہو گیا تھا رحمہ اللہ کا. تو دادا ابو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا, میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اچھا. ہم مولانا ابوبکر غزنوی سے بات کریں گے. کہتے میں اور دادا جی جو ہے نا والد صاحب, ہم تقویت الاسلام پہنچے. جب وہاں پر پہنچے تو ابوبکر غزنوی صاحب بیٹھے تھے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابا جی مزدور آدمی نے تو وہ وڈے شیخ نے تو کتنے سانوں پہچانن گے. ٹھیک ہے. کہتے جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ان کے پاس کچھ بنگال سے پروفیسر آئے ہوئے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ابا جی نے جا کے نا السلام علیکم کیا تو وہ فوراً کھڑے ہوئے. ماشاء اللہ بھائی یعقوب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے. وہ مل کے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کا بھتیجا ہے, تو اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا, تو تراویحوں کے لیے سنا ہے جگہ ہے یہاں پہ. تو ابا جی کہتے ہیں وہ مولانا فرمانے لگے کہ آپ کل آئیے گا میرے پاس. تو وہ بنگالی جو بیٹھے تھے قرآن سنانا, وہ تیز بولتے نا, قرآن سنانا سناؤ. انہوں نے اسی وقت بٹھایا تو ابا جی نے وہاں پہ کچھ ایک رکوع تلاوت کر کے سنایا, تو وہ بڑے خوش ہوئے. ماشاء اللہ کے الفاظ بولے انہوں نے. تو سید ابوبکر غزنوی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یعقوب انشاءاللہ آپ کا بیٹا جو ہے نا یہاں پہ قرآن سنائے گا. تو ابا جی کہتے ہیں کہ پہلا دن تھا میرا تراویحوں کا. ٹھیک ہے. تو حجازی لہجے پر مجھے عبور تھا. تو میں قاری صدیق صاحب نے پاس حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ شیخ اظہار صاحب مجھے اپنے پاس بلا کے مجھے لہجات بھی سکھایا کرتے تھے, تلاوت کرواتے تھے, وہ سارا کچھ سکھاتے. تو میں مصلی پہ کھڑا ہوا نا تو میں نے ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ دی. ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں جب میں سلام پھیرا نماز پڑھنے کے بعد, تو میرے ذہن میں تھا کہ سید صاحب جو ہے نا مجھے شاباش دیں گے کہ ماشاء اللہ. تو فوراً انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں قاری صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات آیت پر آیت تھی, ہر آیت پر سانس لیں ٹھہریں. ٹھیک ہے. میں دیکھتے ہی رہ گیا. تو میں نے جب وہاں پر قرآن سنایا, وہاں پر قرآن انہوں نے پہلا مکمل سنایا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو آپ کی درس نظامی ہے وہ کہاں سے ہے؟ قرآن سنایا تو سید ابوبکر غزنوی صاحب رحمہ اللہ نے کہا دادا جی کو کہ بھائی یعقوب آپ قاری ادریس کو قاری اظہار صاحب رحمہ اللہ کے پاس ابھی کچھ اور ٹائم لگوائیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو میں ان کو جو ہے نا مدینہ یونیورسٹی بھیجوں گا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. وہ تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو ابا جی کہتے ہیں میرا حوصلہ جو ہے نا وہ بڑھ گیا کہ میں نے اب محنت کرنی ہے, مزید محنت کرنی ہے. پہلے بھی کر رہے تھے, مزید محنت کروں گا. کہتے میں نے تجوید پڑھی,
پھر مشورہ ہوا کہ درس نظامی کہاں پڑھنی ہے. جامعہ اسلامیہ گجرانوالے میں نے داخلہ لے لیا. ٹھیک ہے. میں وہاں پہ دوسری یا تیسری غالباً یا 5ویں کلاس میں تھا, غالباً کسی کلاس میں تھے تو سید ابوبکر غزنوی صاحب کا انتقال ہو گیا. کہتے میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار انہوں نے تو کہا تھا میں مدینے بھیجوں گا, تو اب مجھے کون مدینے بھیجے گا, مطلب مدینے کا خواب تو رہ ہی گیا. اچھا. تو کہتے میں بس وہ کشمکش میں تھا. مگر جیسے ہی مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ سے میں نے مکمل کیا تو مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب جو تھے ان کے ہاتھ میں نے اپنے کاغذات بھیجے. تو انہوں نے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے ملاقات کر کے بات چیت کر کے تو پھر میری بات کروائی تو میرا داخلہ ہو گیا. واہ سبحان. تو وہ یہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کے دل سے کہے ہوئے الفاظ, یعنی سید ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ نے دل سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے بچے کو مدینہ بھیجوں گا, تو اللہ نے ان کو الفاظ کو اتنی رونق بخشی کہ وہ نہیں تھے تو اللہ میں مدینے لے گیا. واہ. تو میرے دوست وہاں مدینہ میں شیخ نے کتنے سال کا کورس مکمل کیا وہاں؟ مدینہ میں انہوں نے 2 سال لغہ کا لینگویج کورس, اس کے بعد 4 سال کلیہ پڑھنے کے بعد پھر 1 سال رابطہ عالم اسلامیہ. مکہ مکرمہ میں تدریب الدعات کے نام سے ایک کورس ہوتا تھا, اب وہ ختم ہو گیا, تو وہ انہوں نے کیا تھا. تو اس کے بعد واپس آئے اور اسی ادارے میں بیٹھ کے سب سے پہلے شروع کیا جو لسوڑے والی مسجد ہے. درس نظامی مکمل کرنے کے بعد پھر شیخ نے لسوڑے والی مسجد میں پڑھانا شروع کر دیا تھا. واہ. یعنی 1 سال تقریباً مکمل پڑھا لیا تھا. تو پھر دوسرے سال جب ان کا پھر داخلے کا اعلان ہوا تو پھر وہ چلے گئے. یعنی پہلے 1 سال پڑھا کے وہاں گئے, واپس 2 یا 3 سال غالباً مجھے پکا یاد نہیں ہے, 2 یا 3 سال انہوں نے لسوڑے والی مسجد میں پڑھایا. اس کے بعد پھر ان کا داخلہ مدینہ یونیورسٹی ہو گیا, پھر وہاں چلے واپس آ کے پھر اسی جگہ پر ہوا. اور کتنے سال شیخ نے لسوڑے والی مسجد میں بیٹھ کے شیخ نے مکمل 50 سال کے قریب ایک ہی جگہ پر خطابت بھی وہیں پر کی اور تدریس بھی اسی جگہ پر کی. یعنی نسلوں کو تیار کیا ہے. تو ان کو کہیں سے آفریں نہیں آئی کہ ادھر آ جائیں. بہت بڑی آفریں تھی, بہت بڑی آفریں تھی. لیکن شیخ کا مقصد کیا تھا, کیا کہتے تھے؟ قرآن پڑھنا ہے ایک جگہ پر. وہ فرماتے تھے کہ انسان ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھائے تو پھر نام ہوتا ہے. اگر قاری صبح کسی جگہ پہ, رات کسی جگہ پہ, دوپہر کسی جگہ پہ پڑھائے تو پھر نام نہیں ہوتا. وہ لالچ ہوتی ہے پیسے کمانے کی, وہاں پڑھاؤں گا وہاں سے پیسے ملیں گے, وہاں پڑھاؤں گا. یعنی 50 سال تک قریباً لسوڑے والی مسجد میں تدریس کی ہے. ناظرین, کتنی اہم بات ہے کہ قرآن مجید کی خاطر 50 سال زندگی کے ایک انسان, یعنی نصف صدی وہ ایک جگہ پہ بیٹھتا ہے اور نسلوں پر نسلیں تیار کرتا ہے. قرآن سے جڑے لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں پرامن شخصیات ہوتی ہیں, معاشرے کے لیے بہترین کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ کام ہمارے شیخ نے نصف صدی تک کیا اور اسی سلسلہ میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. کس قدر اللہ رب العزت نے ان کے درجات بلند کیے ہوں گے, ہمیں اس پر یقین ہے, ایمان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف ترغیب دلائیں, ضرور دلائیں. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شیخ نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے ہماری نسلوں کے لیے, ہمارے لیے علم کا کام ہے. ان کی کتابیں مکمل جو انہوں نے اپنے لکھی ہیں وہ کتنی کتابیں ہیں؟ شیخ رحمہ اللہ نے 40 کی کتاب کے تقریباً 40 کتابیں لکھی ہیں. 30 کے قریب شائع ہوئی ہیں, 10 جو ہے وہ شائع نہیں ہوئی. وہ ان کا پروف ریڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے, انشاءاللہ ان کو جلد ہم شائع کروائیں گے. معاملات چل رہے ہیں. ادارہ انصار و سنہ جو ہے انہوں نے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے یہ بات ان کی حیات میں کی تھی کہ ہم آپ کی کتابیں ساری شائع کروانا چاہتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ اس پر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ جلد انشاءاللہ. یہ ساری جو ان کی 40 کتابیں ہیں یہ کس ٹاپک پہ ہیں, کس کو انہوں نے؟ تجوید و قرات پر زیادہ ہے. اچھا. مسائل قربانی پر بھی ہے, دعاؤں پر بھی. اللہم کے نام سے ایک بڑی مستند کتاب ہے, وہ بھی بہت معاشرے میں ٹیچرز کے لیے بھی کتاب ہے. محاسن قرآن ہے, تدریب المعلمین ہے. یہ ساری جو کتابیں ہیں یہ تجوید و کتاب قرآن کے ریلیٹڈ ہے ساری. یعنی 2-3 کتابیں ایسی ہیں جو ہٹ کے ہیں اور باقی ساری ان کی قرآن کے متعلق. قرآن سے متعلق تو ان کی محبت جو میں نے دیکھی ہے. میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں سعودیہ میں, تو میں نے ان سے نا قرآن مجید منگوایا. ایک نسخہ تھا دوری بصری رحمہ اللہ کا. تو بس یوں ہی میرے ذہن میں آیا کہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا شیخ سے پڑھتے ہوئے, کتابوں سے ان کو محبت کرتے ہیں, چلیں ایک کتاب گفٹ دے دیتے ہیں. قرآن مجید کو منگوایا میں نے, ان کو تحفتاً دیا. تو یقین کریں وہ اس قدر خوش ہوئے, میں حیران ہوا یار بندہ ایک قرآن مجید کے تحفہ لینے پر اتنا خوش ہو رہا ہے. اور اس کے بعد میں قریباً 1.5 سال وہاں پہ پڑھا. ان کا جو رویہ تھا وہ اس قدر شفیقانہ ہو گیا میرے سے, اس قدر محبت ان کی بڑھ گئی کہ قرآن مجید گفٹ دینے کی وجہ سے
یہ چیز میں نے دیکھی ہے ان میں کہ قرآن سے اس قدر محبت ہے ان کی. واقعتاً یہ بات شیخ میں ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی. ظاہری بات ہے 50 سال اس سے پہلے سارا بچپن پڑھا، پھر 50 سال پڑھایا، مطلب ساری زندگی. اور ان کی خواہش بھی یہ تھی، جو آخری انٹرویو دیا تھا انہوں نے اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں. شیخ کی لائبریری میں مصحف عثمانی سے لے کر اچھا آج تک جتنے بھی قرآن پاک جس روایت میں شائع ہوئے ہیں سارے نسخے پڑھیں. واہ. پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے، تو وہ فوراً اس کو منگواؤ، اس کا پتہ کرو کس کے پاس ہے، کون لے کے آ سکتا ہے، کیا معاملات ہیں. مصحف کوفی اور مصحف رسم عثمانی، یہ سارے مصحف امیری جو پہلا قرآن پاک جس کے اوپر اعراب وغیرہ لگائے گئے تھے وہ قرآن پاک بھی حضرت شیخ کے پاس. وہ جو پہلا ہے وہ مصحف امیری ہے. پہلا مصحف عثمانی جو عثمانی وہ تھا، اور اس کے بعد مصحف امیری جس پر اعراب لگے تھے، وہی وہ سب سے پہلا ہے. وہ شیخ کی لائبریری میں موجود ہے. انشاءاللہ ضرور ہم دیکھیں گے. حالانکہ ہم نے چکر بھی کافی دفعہ لگایا ہے. اور جو طلباء کے ساتھ شیخ کا رویہ، ایک تو جو میں چیزیں جانتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ بچوں کو کتاب کے ساتھ اس قدر کھینچ کے جوڑتے تھے. ابلاغ النفع جب شیخ نے لکھی ہے نا تو ہم وہاں پڑھ رہے تھے. اس کی پروف ریڈنگ کے لیے شیخ، ہم 3 لڑکے تھے جو تھوڑا بہت پڑھنے کا ذوق رکھتے تھے، شیخ کی نظر ہوتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. زبردستی بلانا اور کہنا کہ اس کی پروف ریڈنگ کرو. شیخ کی کتاب لکھی ہوئی، بالکل ایسے ہم بچوں سے کہتے ہیں اس کی پروف ریڈنگ کریں. بالکل ایسے ہی. یقین کریں ہمارا ایک تو کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے، ایک یہ پڑھنے کا دل کرتا ہے. اور اس کی ہم نے کی ہے بچوں کے ساتھ اگر آپ ایسا رویہ رکھیں گے نا، اس میں بچوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ابلاغ النفع قرات سبع کا طالب علم ابھی پڑھ رہا ہے، ابتدائی دور ہے نا، تو ابلاغ النفع کی پروف ریڈنگ دے رہے ہیں تاکہ یہ اس کے اندر سے مزید بریک بھی نہیں پڑھے اور پھر مزید سوال تیار کر کے لے کے آئے. پروف ریڈنگ کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کا یہی تھا کہ جو بھی نئی کتاب آتی تو ذوق شوق والے طالب علم کو خود دیتے اپنی جیب سے کہ طرح کتاب پڑھ رہے تھے، جو کوئی غلطیاں اندر نشان لا کے لی. شیخ کی ایک اور بہت عمدہ عادت جو ناظرین کے سننے والی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شاگرد یہ فیل کرتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ شیخ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حقیقت بات جتنوں سے ہم ملے ہیں بالکل ایسے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے نا کہ آپ جس کو ملتے ہیں اس سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تب تک جب وہ نہ چھڑائے. ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر صحابی کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. شیخ نے اس سنت پر عمل کرنے کی کتنی کوشش کی اور ان کے شاگرد آج گواہی دیتے ہیں. شاگرد، خاندان، دوست، احباب جتنے بھی ہیں ان کا جن کے ساتھ ان کا تعلق تھے، وہ کہتے ہیں جو بات ہمارے ساتھ تھی وہ آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھی. ہم کہتے ہیں جو بات ہمارے ساتھ تھی وہ آپ کے ساتھ نہیں تھی. ہر بندے کے ساتھ شیخ کا بڑا قریبی تعلق بن جاتا تھا. جو بندہ ایک مرتبہ شیخ کو مل کے چلا گیا نا وہ شیخ کا دیوانہ ہے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے ایک تو دنیا کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ کیا کہتے ہیں اس کے پرائمری تک پڑھے ہیں، پرائمری تک پڑھے ہیں، اس کے بعد دھیان ہی نہیں گیا یا خود دھیان دیے ہی نہیں. ہمارے دادا ابو کا جو مشن تھا کہ میرے سارے بیٹے دین پڑھے اور پڑھائیں، تو وہ پہلے بڑے بیٹے کو لگایا، وہ نہیں پڑھ سکا، تو پھر چھوٹا بیٹے جو ابا جی رحمہ اللہ کو لگایا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ترقیاں دیں، قرآن حفظ کیا، قرآن سنایا، لوگوں نے پسند کیا، پھر آگے تجوید و قرات. پھر اب دادا ابو اساتذہ سے مشورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی اب اس نے حفظ کر لیا، اب اس کو کیا پڑھاؤں. پھر ابا جی سے پتر ہوں تو کی پڑھنا ہے؟ جی میں استادہ نے مشورہ کیا، استادہ نے کہا تو اے پڑھ، استادہ نے کہا تو اے پڑھ، استادہ نے کہا تو اے پڑھ. وہ جس طرح شیخ اساتذہ رہنمائی کرتے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس طرح تعلیمی میدان میں اپنے قدم جو ہے نا وہ بکھیرنا شروع کر دیے. اور دینی تعلیم کو ترجیح یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دادا ابو کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے کہ انہوں نے دوسری تعلیم کی طرف جانے نہیں دیا. میں تقریباً اپنے بھائیوں میں پہلا بیٹا ہوں گا جس نے اسکول پڑھا. میرے بڑے بھائی ہیں، انہیں بھی وہ شیخ نے سب سے پہلے قرآن حفظ پہ لگایا. وہ قرآن حفظ نہ کر سکے، 15-20 پارے حفظ کیے. ان کے سر پہ کوئی گلٹی وغیرہ تھی جس وجہ سے کوئی مسئلہ تھا.
تو وہ نہیں کر سکے تو انہوں نے کام سیکھنا شروع کر دیا. پھر بڑے بھائی قاری ابوبکر صاحب ان کو لگایا, انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا. پھر شیخ نے ان کو تجوید پڑھائی, تجوید کے ساتھ پھر آگے یعنی آپ کے دادا کی طرح آپ کے والد شیخ محترم کا بھی یہی نظریہ بالکل فکر اور سوچ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی خاطر لگا دیں, قرآن کی جہاں تک وہ جا سکتے ہیں ہم ان کو لے بالکل. دنیا کے جو ہمارے اکثر بڑے بڑے جو مشائخ اور علماء اور قراء ہیں نا, آپ دیکھیں کہ ان کے بچے دین نہیں پڑھتے, دین کی طرف نہیں آتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے والد نے کیسے زندگی گزاری ہے, کیا کیا معاملات ہیں, کیسی زندگیاں گزری ہیں. یہ تو معاشرے کا رویہ اور معاشرے نے دیکھا بھی ہے. ٹھیک ہے, معاشرے نے دیکھا بھی ہے. آج کل بھی لوگ دیکھتے ہیں, ہم سے بھی طلباء سوال کرتے ہیں کہ استاد جی ہم قرآن پڑھ لیے, تجوید پڑھ کے ہم درس نظامی پڑھ کے آئیں گے, ہمیں تنخواہ کتنی ملے گی؟ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہوتے تھے کہ جس بندے نے تنخواہ کی طرف دھیان دے دیا وہ قرآن کا کام نہیں کر سکے. آپ قرآن کی خاطر آ کے بیٹھو, دیکھنا اللہ وہاں سے رزق دے گا کہ آپ کی سوچ ہے. تو حضرت شیخ جب یہ بات کہتے تھے نا تو ہم تھوڑا سا ہچکچاتے تھے کہ پتہ نہیں یار کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ کیا بات ہے. مگر ریسنٹلی میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, بقرہ عید کے بعد جو ہے نا, میں گھر میں بیٹھا تھا تو میں کچھ لکھ رہا تھا. میری چھوٹی بیٹی تقریباً 3 سال اس کی عمر ہے, وہ میرے پاس آئی اور کہتی میں نے آم کھانا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کہا اچھا بیٹا ابھی لے کے آتا ہوں. تو وہ چلی گئی, میں نے اگنور کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر آ گئی, ابو بابا میں نے آم کھانا ہے. میں نے کہا اچھا بیٹا ابھی تھوڑی دیر بعد لے کے آتے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ نہیں بابا ابھی چلیں. وہ ضد بچی کرنے لگی نا. تو میں نے ایک دم تھوڑا سا جب سیریس ہوا نا اس کی بات کو لے کر, تو میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں تھے. میں نے اپنی بیگم کو کہا, میں نے کہا کہ پیسے پڑے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. میں نا بڑا پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو نا بندہ کوسنا نہیں شروع کر دیتا کہ یار چھوٹی بچی ہے, آم بکھانے نے سارے کو پیسے ہی نہیں ہے, ایسی کہڑے پاسے لگ گئے ہیں. شیطان نے بھی حملہ شروع کر دیا, ورگلانا شروع کر دیا. میں بڑا پریشان ہو گیا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا, بچی اونچی رونا شروع ہو گئی, بابا چلو چلیں. میں بڑا پریشان کہ یار میں اس کو کیا کروں. میں نیچے مسجد میں پہنچا, اذان ہو گئی ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں, میرے دماغ میں نا وہ بچی کی باتیں کہ بابا میں نے آم کھانا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اب کس سے پیسے مانگنے ہیں آم لانے کے لیے. ٹھیک ہے, میں کبھی چھوٹے بھائی کو فون کرتا ہوں, کزن کو فون کرتا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں, کشمکش میں ہوں. تو نماز میں تقریباً کو 3 منٹ رہ گئے ہوں گے تو بچہ آیا میرے پاس, جی استاد جی باہر مہمان آئے. تو میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. میں کہا چلو تنوں نہیں پتا نماز کا ٹائم ہو گیا, لے آؤ نا. میں ذہنی طور پہ موجود ہی نہیں تھا وہاں پہ. انہوں نے کہا نماز پڑھ. وہ بچہ چلا گیا, تکبیر ہوئی, میں نے نماز پڑھائی. مجھے نہیں پتا اللہ قبول کرے میں نے اس دن نماز میں کیا پڑھا. میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار میں نے کہاں سے بندوبست کرنا ہے, آم لے کے جانے ہیں گھر میں. میں وہ نماز یہاں پہ 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا. ناظرین کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے, جو امام مسجد ہے قرآن کا کام کر رہا ہے, جو خطیب ہے, اس کے لیے, اس معاشرے کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کا خیال کرے. جو جس سے آپ تربیت چاہتے ہیں کہ ایز اے فرشتہ بن کے وہ تمہاری تربیت کرے, خطیب بنے اور فرشتہ ہو, سامنے نظر آئے تو آپ کی تربیت کرے. اگر اس کے گھر کے مسائل کو آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ کیسے تربیت کر سکے گا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, میں نماز مکمل ہوئی تو فوراً سلام پھیرنے کے بعد میں فوراً اٹھا اور گھر کی طرف چلا گیا. باہر نکل کے نا تو میں نے مسجد میں کسی کی طرف نہیں دیکھا. تو باہر نکل کے تو میں نے فون کان کو لگا لیا, اپنے کزن کو فون کر رہا ہوں تو فون اٹھا نہیں رہا. تو میں وہ دروازہ کھولا نا تو وہ بچہ میرے پاس پھر آ گیا, استاد جی وہ مہمان آئے. ٹھیک ہے, میں بولا یار کی مسئلہ ہے, انہوں نے کی گل لے آ پڑھ کے. انہوں نے وہ بندہ پچھلے سال اس نے مجھ سے تجوید پڑھی تھی, طالب علم, عید کا 3را دن, اور 2 پیٹیاں اس نے آم کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور مسجد سے باہر نکل رہا. اللہ. اور آ کے میں کہ عید کا دن ہے, تو اللہ دیا بندہ بعد چوں بھی لیا سکتا سی. کہندا جی اج سویرے میرے ابے نے میرے ناراض ہو گیا کہ تو استاداں دے گھر اج تک امب نہیں دے کے آیا. تو وہ ملتان سے بھی آگے کسی رحیم یار خان کسی علاقے کا تھا جہاں پہ آم وغیرہ ہوتے ہیں, اور وہاں سے وہ اسپیشل آم لے گیا تھا. نماز سے پہلے میں 1 کلو آم کے لیے پریشان تھا تو اللہ نے 2 پیٹیاں بھیج دی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اللہ پھر جو اللہ کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر اللہ اس کو بے حساب رزق دیتا ہے, جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. اچھا, شیخ محترم کے ساتھ جو آخری حادثہ پیش آیا, جو ان کے تمام شاگردان کے لیے بہت ایک تکلیف دہ تھا, بہت مشکل تھا کہ شیخ کا اس طرح دنیا سے چلے جانا. ہماری تو روٹین تھی کہ ہم 1 مہینے میں لازمی ان سے ملتے تھے اور ایمان کو بوسٹ کرتے تھے. یقین کریں ان کے پاس بیٹھ کر جو وقت گزرتا تھا نا,
وہ یوں ایمان کی پختگی اور اللہ پر توکل، یہ دو چیزیں اس قدر ہماری بڑھ جاتی تھی. اور میں تو واقعتاً اسی لیے ان کو ملنے جاتا تھا کہ 1 مہینے 1.5 مہینے بعد لازمی جانا ہے. ان کے پاس بیٹھ کے کوئی کام نہیں ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، اٹھ کے آ جانا. جو آخری حادثہ پیش آیا ہے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ تھا. آپ وہاں پر موجود تھے تو اس کو ذرا بتائیں شارٹلی کہ وہ کس طرح تھا، کیا ہوا، یا اس میں علم کے بارے میں، اس کے کتاب سے محبت کے بارے میں بھی ایک واقعہ ان کا بہت معروف ہوا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ کیا تھی. ہم رسم عثمانی کے اوپر کچھ اختلاف ہو گیا ہندوستان میں. ٹھیک ہے. ہندوستان کے جو قرہ تھے انہوں نے مولانا حبیب الرحمان شنقیطی مکہ مکرمہ میں مدرسہ سورتیہ کے مدیر تھے. ٹھیک ہے. ان کو خط لکھا کہ ہمارا یہاں پہ نا رسم کے اوپر کچھ اختلاف ہو گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں کوئی اس کا تحریری جواب چاہیے. تو انہوں نے 100 صفحات پر وہ جواب لکھ کے بھیجا، تو انہوں نے اس کو کتابی شکل میں شائع کروا لیا. ٹھیک ہے. وہ رسم کے اوپر کتاب تھی تو اس کا عربی سے اردو ترجمہ کر رہے تھے میں اور شیخ. ترجمہ مکمل تھا. حادثے سے جس دن صبح حادثہ پیش آیا، رات کو میں اپنا ایم فل کا پیپر دے کے فیصل آباد سے واپس آیا تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ پتر میں نا مصحف عثمانی پڑھیا ہے، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਬਹ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ. ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੁਸਹਫ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ. میں کہا مجھے ساری زندگی ہو گئی اتنے پیا، میں اتر جا کے کی کرنا ہے. میں سفر سے آیا تھا، وہ مجھے بضد تھے کہ پتر تو مصحف چک. تو میں کہا بھائی میں تھک کے آیا، میں اس ٹائم نہیں جھکا. سید ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ کی جو کتاب تھی نا، اس کے اوپر انہوں نے مقدمہ لکھ کے دیا ہے. پھر مجھے تھوڑی دیر بعد نیچے بلا کے کہتے ہیں یار یہ مصحف اوپر لے جاؤ. ٹھیک ہے. میں کہا جی ابا جی اتنے پیا رہن دو، اتنے پیا ہے اتر جا کے کی کرنا ہے. اس وقت ابا جی کے کمرے میں ابا جی کے وہ مسودے جن پر انہوں نے کام کیا تھا کمپیوٹر سے پرنٹ نکال کے رکھے ہوئے تھے، وہ پروف ریڈنگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ مسودے مصحف عثمانی اور کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں. ٹھیک ہے. جو روزمرہ کے مطالعے میں ان کے پاس ہوتی تھی. مشکات شریف تھی، ایک خطبات اسلام جس سے وہ اپنا جمعہ تیار کرتے کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی، یعنی چند ایک کتابیں تھی، زیادہ نہیں. اکثر لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جی شیخ کی لائبریری ساری جل گئی ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے. یعنی حادثے سے 2 دن پہلے ہم ساری کتابیں لائبریری سے کنورٹ کر کے مدرسے میں شفٹ کر چکے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ مسودے جو شیخ کے تھے وہ ان کی پروف ریڈنگ کر رہے تھے. کچھ کتابیں میں نے لکھی تھیں، جو کتاب میں لکھتا تھا یا جو مجھ سے لکھواتے تھے اس کو جب خود اچھے طریقے سے چیک نہیں کر رہے تھے، تو اس کے بعد چیک کرنے کے بعد غلطیاں لگوانے کے بعد پھر کہتے تھے کہ آپ فلانے شیخ کو دیکھا وہ تقریر لکھے. ہاں ٹھیک. نظر ثانی فلانے شیخ کی لگواؤ. یعنی آپ کی کتابیں بھی وہاں پر بھی میں پروف ریڈنگ کے لیے جو پڑھی تھی. پھر وہاں پر ہوا کیا تھا اور کس وقت؟ رات جب چلے گئے ہم سو گئے. صبح جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے جب میں مسجد جاتا تھا تو میرا ایک طریقہ کار تھا کہ میں جب کر کے گزرتا تھا، انہیں کوئی کام ہوتا تھا تو آواز دے لیتے. ٹھیک ہے. تو میں جب گزرا تو میں نے اپنے مخصوص انداز میں جو ہے نا کر کے آگے گزرا ہوں، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں چلا گیا. جب میں مسجد سے واپس آیا تو پھر میں نے وہ کیا نا، تو مجھے کہتے ہیں گال سن. میں جی وہ وضو کر کے آئے تھے اس وقت، نماز پڑھنے لگے تھے. نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے مجھے کہتے ہیں یار منو نا بھوک لگی ہے، ایویں کر منو نا دودھ کا کپ ٹھنڈا جڑا نا وہ لیا دے. میں اچھا جی. میں وہ دودھ کا کپ جو ہے نا وہ فریج میں ان کے کمرے میں فریج پڑی ہوتی تھی، وہ کپ نکال کے نا ان کو دے دیا. میں کہا جی. انہوں نے ارے 2 چمچیاں شہد دیا پا دے. وہ شہد دودھ پی کے تو مجھے کہتا ٹھیک ہے تو جا. وہ پھر ان کی عادت تھی تھوڑی دیر قرآن پڑھنا. صحیح. وہ قرآن پڑھ کے تو وہ پھر لیٹ گئے. میں بھی اوپر جا کے لیٹ گیا. سردیوں کے دن تھے، اے سی بھی بند تھا، ہر چیز تھی. مگر تقریباً جو ہے نا 7:30 بجے کے قریب جو ہے نا وہ مسجد کے امام صاحب جو ہمارے پاس تھے نا، وہ آتے تھے ابا جی کو دبانے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ دبا رہے تھے، وہ دبا کے چلے گئے. جب انہوں نے دروازہ بند کیا نا تو میری جاگ کھل گئی. جب دروازہ مین گیٹ بند ہوا نا تو میری جاگ کھلی. تو میں نے اس وقت ٹائم دیکھا تو تقریباً 7:30 کا ٹائم ہوگا. میں پھر لیٹ گیا. تقریباً 8 بجے کے قریب 8:30 بجے کے قریب نا مجھے دھماکہ کی آواز آئی. تو میں یہ سمجھا کہ شاید مارکیٹ ہے، کسی نے کوئی لوہا گرایا ہوگا. تو وہ دھماکہ میں نے اس کو سیریس نہیں لیا. میں پھر لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد تقریباً 5-7 منٹ گزرے ہوں گے، یعنی 10 منٹ گزر گئے ہوں گے، تو ابا جی نے پھر آواز دی یویس وقاص جلدی آؤ جلدی آؤ. میں نے فٹافٹ اٹھ کے جب دروازہ کھولا تو باہر دھواں ہی دھواں. میں فٹافٹ نیچے گیا. میری اہلیہ بھی، میری بچیاں دونوں نیچے آ گئی. وہ دیکھا تو کمرے کے اندر چاروں طرف آگ ہی آگ ہے.
اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں نے اندر جا کے جب دیکھا تو میں وہ پوچھا, میں کہا ابا جی کدھر ہیں آپ؟ میں پتر اتنے بیٹھا, میں فٹافٹ وہ موبائل کی لائٹ جلائی, دیکھا تو یہ جو کندھا ہے یہاں پر اور سر کے اوپر نا آگ لگی ہوئی تھی. تو بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے نا ان کا ہاتھ پکڑا نا, تو میں نے کہا آپ مجھے پکڑائیں, ہاتھ باہر نکلیں. تو وہ مجھے پھر کہنے لگا پتر مصحف عثمانی چک لیں. میں کہا جی مصحف عثمانی میں چکتا, تسی ایک منٹ باہر پہ آؤ. میں نا ان کو پکڑ کے بازو سے کھینچا نا, تو وہ کھڑے ہوئے تو ان کے یہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ کہتے ہیں دوجیاں کتاباں چاہیے ہاتھ نہیں, فٹافٹ کتاباں پڑھ لیا یار, کتاباں پڑھ لیا. میں کہا بھائی تسی باہر پہ آؤ, میں پڑھ دا. میں فٹافٹ باہر لایا, کرسی رکھی میری اہلیہ نے, پانی کی بالٹی, وہ اوپر ہم نے پانی گرایا, وہ آگ بجھ گئی, چہرہ سارا جلس گیا ہوا تھا. تو مجھے بار بار نا وہ دھکا لگا رہے ہیں کہ پتر اتر فٹافٹ جیڑی کتاب چکی جاتی فٹافٹ کتاباں چک لیا. حالانکہ وہاں پر ان کا موبائل فون بھی تھے, سلواری میں پیسے بھی تھے, کپڑے بھی تھے, اور بھی قیمتی اشیاء تھی. کسی چیز کی پرواہ نہیں, کتاب چک لیا, کتاب پڑھ لیا. میں کہا اچھا. میں نا ہمت کر کے نا تھوڑا سا آگے ہوا نا, تو فریج تھی نا جو کمرے میں, اس نے براسٹ کیا. اچھا. وہ دوسرا دھماکہ ہوا, جو پہلے دھماکہ ہوا تھا اس میں اے سی نے براسٹ کیا تھا. تو مجھے اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں آیا نا, توجہ ہی, وہ کیسے ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ہم پھر ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل وہ جب فریج نے براسٹ کیا نا, تو پھر انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ اندر سے کتابیں اٹھاؤ. پھر وہ خاموش ہو گیا, اپنے ذکر و اذکار کرنے لگ گئے, استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ, وہ اپنا پڑھتے رہے. پھر ہمارے کزن ہیں, ان کو بلایا, انہوں نے کچھ انجیکشن لگایا, ہم ہاسپٹل لے کے گئے. تو ڈاکٹر نے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, مائنر سا جو ہے نا وہ چہرہ جلا. تو اس کو ہم یعنی کتنے دن بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے؟ تقریباً 10 دن یا 12 دن کا وقت, 10-12 دن ہاسپٹل میں رہے. اور ان کا جنازہ کس قدر شاندار ہوا ہے مینار پاکستان کے اندر. یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ ہمارے معیار کو دیکھیں گے تو ہمارے جنازوں سے, یعنی علماء اور شیوخ کا جنازہ ان کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی کتنی قدر ہے. چاہے دنیا میں لوگ قاری قرآن کی قدر نہ کریں, عالم دین کی قدر نہ کریں, اللہ کے ہاں ان کی کس قدر ہوتی ہے, یہ ان کے جنازوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. دنیا دار کسی بندے کا اتنا بڑا جنازہ آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس اپنا قیمتی وقت لے کر آئے, اور بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی کی جائیں گی, اور دوبارہ ہم آپ کو تکلیف دیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.